اٹھو موازن مسلمانوں کے پاس جو اسلام ہے اور جو اللہ کے پاس اسلام ہے اس میں بہت ہی زیادہ فرق نظر آتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نظریات ہیں وہ اسلام فائدہ مند قیامت کے دن ہوں گے یا جو اللہ کے پاس اسلام ہے وہ فائدہ مند ہوگا؟ تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں جو دن اللہ کے پاس اسلام ہے نا وہی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے. تو اس بات سے پتہ چلا کہ اپنے نظریات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور جو خالص اسلام اللہ کے پاس ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہم بھی دعوے دار اسلام کے، جو شرک میں ملوث وہ بھی دعوے دار اسلام کے، جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں وہ بھی دعوے دار اسلام کے. مکے کے اندر جب اسلام قبول کیا لوگوں نے تو ان کی پشت در پشت کی دشمنیاں ختم ہو گئی اور آپس میں ایسے بھائی ہو گئے ہو کہ اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیں. جب ان کے پاس اسلام آیا جو اللہ کے پاس ہے تو اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کو بھی. ہمارے پاس جو اسلام ہے ہم چند ٹکے کے لیے اپنے بھائی کی جان لے لیتے ہیں تو اس میں فرق ہوا کہ نہیں؟ دنیا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے اس کی جان. جیسا ہم عمر فاروق جنرل کو واقعہ بھی سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول سب سے دنیا سے سب سے زیادہ محبوب ہے سوا میری جان. تو پتہ چلتا ہے جان انسان کو بہت پیاری ہے اور انسان کرتا بھی ایسا ہے. اگر کوئی ایسی بیماری لائق ہو جائے جس سے جان لیوا ہو تو کہتا میں گھر بیچ دوں گا، کھیت بیچ دوں گا، دکان بیچ دوں گا، جان بچ جائے گا. جان رہے گا تو پھر دکان آ جائے گا. اتنی قیمتی چیز اپنے بھائی کے لیے اس اسلام کے بعد قربان کر. ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں زخمی ایک مسلمان پانی کی طلب کرتا ہے، پانی لایا جاتا ہے، دوسرے بھائی کی طرف سے آواز آتی ہے پانی. یہ بھائی کہتا ہے پہلے اس کے پاس پانی لایا جاتا ہے، دوسرے بھائی کی طرف آواز آتی ہے اس بھائی کو بلا. پھر دوسری طرف سے آواز آتی ہے اس بھائی کو بلا دو. تینوں نے اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑتے رہے یہاں تک کہ تینوں شہید ہوئے. اپنے بھائی کے لیے جان دیا کہ ہم لوگ بھی ہیں اسلام والے، کیا وہی الفت وہی محبت اپنے بھائی کے لیے ہے؟ اگر نہیں ہے تو کوئی اسلام نہیں جو اللہ کے پاس ہے. پھر ہمیں تلاش کرنا ہوگا اللہ کو اسلام کے اندر کیسے آئے کہ جو ہمارا بھائی ہمارے جان سے زیادہ محبوب ہو جائے. کیسے وہ تو چھوڑیے، ہم لوگ اپنے بھائیوں کی عزت کو تار تار کرتے ہیں. جس کی عزت کو، جس کے مال کو اس کے خون کو اللہ نے حرام کیا تھا ہم اس کو بھی کر گزرتے ہیں. کبھی محبت پیدا ہو. ہم سب خوش ہیں اپنے اپنے، ہم اسلام والے، ہم مسلمان ہیں، سب کچھ ہے. کہاں ہے اسلام؟ یہ تو ایک نظریہ میں بیان کر رہا ہوں، بہت سارے نظریات جو ہیں ہمارے. کہاں اسلام؟ اس نعمت کو اگر ہم سمجھ لیتے نا تو ہمارے اندر وہ طلب پیدا ہو جاتی جو صحابہ کرام کے اندر پائی ہے. اسلام کو اگر سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے
دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں کو عطا فرمائی جو اسلام، اور اسلام کو اللہ نے صرف نعمت نہیں کہا بلکہ اتمام نعمت کا، کیا کہا؟ اتمام نعمت، اتممت علیکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ مسلمانوں، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ وہ نعمت اللہ ہم کو عطا فرمائی، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی، ہماری حالت کیا اس نعمت کے تعلق سے جانتے ہیں آپ؟ کسی گڑھیے کو ہیرا مل گیا، کیا مل گیا؟ ہیرا۔ اس نے دھاگے میں باندھ کر بھیڑ کے گلے میں لٹکا دیا، کیا سمجھتے؟ ایک خوبصورت پتھر ہے، اس گڑھیے نے ہیرے کی قیمت کو نہیں سمجھا، اس لیے کیا کہ بھیڑ کے گلے میں لٹکا۔ ہم لوگوں نے اسلام کی قیمت کو نہیں سمجھا، اس لیے اپنے کام سے بچ ہو گئے، کام کو محدود کر دیا۔ دنیا میں اسلام پھیلانے کا کام کرنا چاہیے تھا، اپنے گھر میں اسلام نہیں پھیلا سکے۔ ہمارا کام تو دنیا میں اسلام پھیلانے کا کام تھا، ہمارے گھر میں ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کر پائے، کیا افسوس کا مقام نہیں ہے؟ بہت افسوس کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے میں تقریر کرنے نہیں آیا، ایک درد لے کے آیا ہوں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے۔ کاش کہ ہم سب لوگ سمجھ جائیں اس بات، اور اگر سمجھ گئے نا تو میرا آنا اللہ رب العالمین قبول فرما لے، آپ کا بیٹھنا بھی اللہ قبول فرما لے اگر ہم سمجھ لیں۔ جب اسلام آیا نا تو صرف دشمنی نہیں ختم ہوئی، بلکہ پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، الا تقوی۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں کہہ دیا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے دنیا کے تمام لوگوں سنو، میں نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے بنایا، تمہارے درمیان میں نے کنبے قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ تم پہچانو کہ تم کس باپ سے ہے، کس کنبے سے ہے۔ پھر کیا اللہ نے کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، جس کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ معیار تو اللہ نے یہ دیا تھا، ہم نے کیا معیار بنایا؟ ہم اپنے آپ ہی اپنی ناپوشی کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ سے بڑا بن رہے ہیں۔ جن مسلمانوں کو یہ بچوں پر پکڑ جن مسلمانوں کو دنیا میں اللہ کی بڑائی کا پرچار کرنا چاہیے تھا، وہ اپنی بڑائی بیان کرنا، میں ایسا، ارے ہم تو ختم ہو گئے جب اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا۔ اللہ میں کچھ نہیں، اللہ سب سے بڑا، جو تیرا حکم کرنا ہوگا وہی میں کروں گا۔ اگر میں اپنے آپ کو بڑا کہتا ہوں تو اللہ تو تکبر ہے، اور یہ تیری چادر میں کیسے اڑ سکتا ہوں؟ نہیں اللہ، میں بڑا نہیں سکتا۔ اسی لیے جو مومن سیڑھی پر چڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بس چڑھ تو ضرور رہا ہوں لیکن تو سب سے بڑا ہے۔ اور جو سیڑھی سے اترتا ہے کیا کہتا ہے؟
सुभान अल्लाह, अल्लाह मैं नीचे जा रहा लेकिन तू इसे बात कर, तू आला है अल्लाह, अपने आप को हर जगह नीचे, और उसके दिल में अपने भाई के लिए ज्यादा इज्जत होती है, अपने भाई को अपने से अच्छा समझता है, और समझना भी चाहिए। अगर ये नहीं समझेंगे तकब्बुर खत्म नहीं, और तकब्बुर का खत्म होना दिलों से जन्नत में जाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपको बात करो तो गीबत करो, सुनो, अगर बातें करो तो गीबत करो, इधर आइए आप लोग, आगे आइए, आगे। दीवार कितने लगा पड़ेगा, दीवार वाला इधर आओ, दीवार छोड़िए, आप ही लोगों को कह रहा हूँ, इधर आओ, मैं शुरू कर दिया, अगर बातें नहीं करनी है ना फिर भी बातें की जा रही, आगे आइए, आगे आइए। ठीक है। मैं अपने भाई को क्यों ना अच्छा समझूं? दिल का हाल कौन जानता है? दिल का हाल कौन जानता है? सिवाय अल्लाह कोई जानता है? अब तकवा कहाँ होता है? कुर्ते में, पैजामे में, टोपी में? नहीं, दिल में होता है। जिस राज को मैं नहीं जानता, हमें हुस्न जज्बी तो रखना है। अल्लाह तू जानता मेरे भाई दिल में तकवा कितना है, मैं अपने से अच्छा समझता हूँ, इसलिए कि अपने गुनाहों को तो जानता, अपने गुनाह में अल्लाह जानता हूँ, उसका तकवा तू जानता है, मैं अपने से अच्छा समझता हूँ। मैं कैसे बेदलील बेबुनियाद अपने आप को अच्छा कह लूं, अपने आप को बड़ा कह लूं? बोला मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब इल्म लोग, मदरसे से फारिग लोग, डिग्री याफ्ता लोग ये कहते नजर आते हैं कि कला गांव में नीची बिरादरी के लोग रहते हैं, छोटे बिरादरी के लोग रहते हैं। मौलाना आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता, आपने किताबों सुन्नत का इल्म हासिल किया है, आपके पास क्या सनद आई तो छोटी बिरादरी के लिए, और आप उसी बिरादरी की क्या सनद है? इस्लाम नहीं है। अपने भाई को हकीर समझना, अपने किसी मुसलमान भाई को हकीर समझना, यही जहन्नम में जाने के लिए काफी है। तो मैं अपील करूंगा अपने से भी, आपसे भी, अगर ये खसलत है तो हम लोगों को तौबा करना चाहिए। नहीं अल्लाह मैं ऐसा नहीं करता, इस्लाम। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं वमन यत्तबि गैरल इस्लाम दीनन फला युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सुनो, इस दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई और तरीका कोई अपनाता है, फला युक़बल मिन्हु, अल्लाह के पास हरगिज़ कबूल नहीं होगा। व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, दुनिया में तू बड़ा बन ले लेकिन आखिरत में नुकसान वाला हो जाएगा, तुम खसारे वाला हो जाएगा। और असल अक्लमंद मुसलमान वो है जो अपने खसारे, आखिरत के खसारे से दुनिया में बचा ले अपने आप। बचना यही है, आखिरत में कोई कुछ कर सकता नहीं, हर कोई अल्लाह से मोहलत मांगेगा। लौला अकबरनी लजलिन करीम, अल्लाह थोड़ी तो मोहलत दे देता तो मैं जाके तौबा करके नेक और सालेह बन के आ जाता, हर कोई कहेगा। लेकिन अल्लाह ने इतनी बड़ी जिंदगी दी, दीन को समझने के लिए 1 घंटा काफी था, 10 मिनट काफी था, 1 मिनट काफी था। चाहता तो तौबा करके अपने आप को साफ पाक कर लेता और दुनिया से जाता तो आखिरत नुकसान से बच जाता। लेकिन सारी जिंदगी गुमराही में गुजारता रहा, अपने आप को बड़ा बनता रहा, दुनिया को छोटा समझता रहा, आखिरकार नुकसान कर बैठा। मेरे भाई मैं आपसे अपील करता हूं, इन खसलतों को अपने अंदर से बंद हटाइए इसको, और अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को गुजारिए। अल्लाह के लिए अपने भाई से मोहब्बत करना अल्लाह के लिए, ये इस्लाम है। किसी मुफाद के लिए तो दुनिया सारी मुफाद के लिए परेशान है। एक मोमिन अपने भाई से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है,
اپنے بھائی کی مدد اللہ کے لیے کرتا ہے، احسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔ کیا بتائیے ہم لوگوں کے عادت ہے، احسان کرنے سے پہلے پروگرام بنا لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ میں ایسا احسان کروں کہ پھر سے بدلہ کیسے لوں گا، کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اگر کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے نا تو پھر احسان بھی نہیں کیا جاتا۔ آپ پتہ کر لیجئے، ایک آدمی آپ کے پاس آئے جس کے بارے میں آپ کو پتا اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا بیک اپ ٹھیک نہیں ہے، کمائی اچھی نہیں ہے، 10 روپے آپ سے قرضہ مانگتا ہے، تو آپ 1000 مانگنا کر کے اس کو واپس کر دیں، نہیں بھیا حالت ٹھیک نہیں ہے، چلو اسی سے پریشانی چل رہی۔ ایک آدمی ایسا آ جائے جس کا بیک اپ اچھا ہو اور کہے بھیا مجھے پیسے دے، کوئی بات نہیں، کب چاہیے آپ کو، آپ چلیے گھر میں لے کے آتا ہوں، اپنے پاس نہیں ادھار لے کے، کیوں؟ اس سے بعد میں کام لے لوں گا، پیسے کو ہے، تب نہ لاک ڈاؤن کا بہانا، نہ نوٹ بندی کا بہانا، نہ بزنس بیٹھنے کا بہانا، کوئی بہانا نہیں۔ حالانکہ وہ پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا۔ ہماری عقل مندی یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کریں اللہ سے لینے کی امید رکھیں، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں۔ اللہ دنیا میں سب سے زیادہ دیتا اور آخرت میں زیادہ دے گا، لیکن جس سے آپ امیدیں وابستہ کرو تو خود محتاج ہے، محتاج سے کیا امید رکھنا، اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا، یہی تو توحید ہے اور یہی اسلام ہے۔ چلے میں نے بھائی کی مدد کی، پیسہ واپس نہیں دیا، لیکن مجھے ڈیلی اتنے پیسے کا اجر صدقے کا تو مل ہی رہا۔ جب کسی بھائی کو قرض اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو جتنا دن تک مجھے واپس نہیں کرے گا، ہر دن اتنے پیسے صدقہ دینے کا اللہ کی راہ میں ثواب ملتا ہے۔ کم ہے؟ کم ہے؟ نہیں ہے، لیکن ہمیں صبر نہیں ہوتا، اس کی عزت کا بکیڑا کر دیتے ہیں۔ مگر روز بچ کے رہیے گا، پیسہ نہیں دیے بڑا نالائق ہے، میں تو میرا تو جوتا کس کیا بھیا، کاہے اجر سے معلوم کر رہے ہو، آپ کے اس بیان کرنے سے پیسہ واپس دینے والا نہیں ہے وہ، آپ نیکیوں سے بھی جا رہے ہو۔ ارے ایک تو بچا لو، پیسہ تو گیا، کم سے کم نیکی بچا لو، اللہ کے لیے نیکی بچا لو۔ اور نیکی کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی صاحب، نیکی ایسے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام حقیقت اسلام یہ ہے، اور آخرت نقصان سے بچنے کے لیے ہم کو طریقہ اسلام اپنانا ہوگا کہ اس معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا تربیت دی ہے، ہم کو کیا تربیت دی ہے، اسی تربیت کو اختیار کرنا اور اللہ کے لیے صبر کرنا۔ تو اللہ نے کیا کہا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پھر صبر والوں کے ساتھ۔ دوسرا نقصان کیا ہے اسلام کا؟ ایک تو یہ نقصان ہے جب اسلام کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے، ایک دوسرا اس سے بڑا جرم ہے کہ اسلام کے پھیلنے میں ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اب دو طریقے بات، ایک تو اسلام پھیلانے کا کام نہیں کرتے، دوسرا اسلام کے پھیلنے میں ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، خالی آپ کہانی کرانی ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کی قصہ سنا تھا؟ وہ اسلام میں آنا چاہ رہے تھے، اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے، پوری اپنی قوم کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے۔ کیوں اسلام نے قبول کیا؟ اسلام میں کوئی کمی تھی نہیں، کس کی کمی سے واپس چلے گئے، وہ کچھ ہو گئے، ہماری۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں پھر کے نہ ہو جاؤ، بٹو مت، سب شروع سے بڑھتا شروع ہو گیا۔ تو شیطانوں کو موقع ملا، بھیم راؤ امبیڈکر کہتے اسلام میں جا رہے تو کون سا اسلام قبول کرو گے؟ ارے اسلام تو ایک ہی ہے۔ کہا نہیں نہیں، آپ نہیں جانتے، ایک شیعہ والا اسلام ہے،
ایک سنی والا اسلام ہے، ایک دیوبندی والا اسلام ہے، ایک بریلی والا اسلام ہے، کون سا قبول کروں؟ کہا اس میں بھی نمازہ ہے تو چلو واپس ریجیکٹ۔ کس نے بتایا آپ کو؟ اگر ہم خالص اسلام اپناتے تو کیا اسلام میں شیعہ سنی ہے؟ مسلم ہے، فرمانبردار ہے، کتاب و سنت کا ماننے والا ہے، توحید والا ہے، نبی کی نام گزار والا ہے، یہ اسلام۔ جب میں اسلام قبول کر کے اپنے والد صاحب کے پاس آیا تو ان کو میں نے بتایا نہیں تھا میں اسلام قبول کر دیا، آنے سے پہلے تو یہ کچھ نہیں بتایا، لیکن جب آیا تو مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ آپ ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں، اگر میں کہیں بازار کھڑا ہو جاؤں کوئی کہے گا میں مسلمان ہی سمجھے گا کیا بھائی کوئی کار جوڑیں گے نا سمجھ رہا کہ بھیا اکرام سے کر لیے کہ محبت کا ایک طور نہیں پتہ چلے، لیکن بس کیا کرتا ہے ایک دم سے آج کون سا کچھ نہیں، ارے نماز پڑھنے لگے گا تمام سوال جواب شروع ہوا، اسلام قبول کیے ہو؟ ہاں اسلام قبول کیا ہو، کون سا اسلام قبول کیے؟ ارے ہم کہے کون سا ہے کہ اسلام ہے؟ ارے کہا ڈھول بجانے والے نہیں وہ اسلام نہیں، اسلام میں نہیں ہے لیکن ہے تو مسلمان، قبر کی جانے سجدہ کرنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی اسلام والے ہیں، تو وہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ تمہارا نیا اسلام کون سا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ ہمارا اسلام تھا ایک اللہ کی عبادت اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی پیروی کرنا، یہی ہمارا اسلام ہے۔ تمہارے ساتھ پڑھے لکھے تو کہتے تو تب ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیا کہا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن زمانہ تجھے جینے نہیں دے گا۔ ہندو تو ہندو، مسلمان بھی تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اس وقت مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ یا اللہ جو دین نہیں جانتے وہ ہمارے دشمن ہو جائے تو ٹھیک ہے، کہ مسلمان ہمارے دشمن کیوں ہو جائیں گے؟ تو ہمیں بعد میں سمجھ میں آیا، ہمارے مسلمان بھائی ہمارے دشمن کیوں ہو گئے؟ جانتے ہیں کیوں ہو گئے؟ انہوں نے اپنے نظریات کو اسلام سمجھا اور اسی اسلام پر ہم پہ تھوپنا چاہا، اپنے باطل نظریات کو اسلام سمجھا، اسی باطل نظریہ کو ہمارے اوپر تھوپنا چاہا، ہر کوئی اپنی طرف گھسیٹنا چاہا۔ لیکن میرا ایک ہی سوال، بھیا جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں کا قول۔ تو ہم نے کہا ہم سے بزرگ کی بات نہ کیجیے، ہم تو وہ بزرگ چھوڑ کے آئے ہیں جو پہاڑ لے اڑتا تھا۔ ہنومان جی پہاڑ لے اڑتے تھے، ان سے بڑا کوئی بزرگ لے آؤ، آپ کا ملک بہت کرے گا، تعاون آ جائے گا۔ وہ تو پہاڑ میں اڑ جاتا تھا۔ جب اللہ اس کے رسول کے لیے اس بزرگ کو چھوڑ سکتا ہوں تو آپ کے بزرگ کو چھوڑ سکتا، مجھے کوئی ضرورت آپ کے بزرگ کی نہیں۔ ہمیں ضرورت ہے تو اللہ کے کلام کی، نبی کے فرمان کی ضرورت، وہی اسلام ہے، یہی اسلام مجھے چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہی حکم ہم لوگوں کو دیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے درمیان کوئی معاملہ پھنس جائے، ایک دوسرے سے بحث ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ۔ ہر کسی کے لیے حکم ہے، ایمان والوں کے لیے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ایمان والو اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ، نبی کی اطاعت گزار بن جاؤ، اولی الامر کی اطاعت گزار بن جاؤ، لیکن جب کوئی معاملہ بگڑ جائے، تنازع ہو جائے تو صرف لوٹو کس کی طرف؟ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اپنے نظریات کو چھوڑ دو،
اپنے اماموں کو چھوڑ دو, بزرگوں کو چھوڑ دو, اور دیکھو اللہ اس کے رسول اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. دیکھو اگر یہی ہم لوگ نمونہ اختیار کر لیں, اللہ کی قسم مسلمانوں کا تنازع ختم ہو جائے. ہم لوگ اللہ اس کے رسول کی بات کو بالائے طاق رکھ کے اپنی انا پر زندگی گزارتے ہیں, اس لیے تنازع ختم نہیں. انا کو چھوڑیے, اپنے نظریات کو چھوڑیے, سب سے بڑا اللہ ہے. آپ بڑا مت بنیے, آپ آئیے پرائے پر جو اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں. اور میں اس بات کو کہوں کہ اللہ اس کے رسول نے تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. آپ کس دلیل پر 3 سال نہیں بولتے؟ آپ کیوں پوری زندگی ٹھان لیتے ہیں بائش نہیں بولیں گے؟ آپ دلیل تو پیش کیجیے. یہ انا نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں, اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. کون سا اسلام ہے صاحب؟ کیا تو بڑا گڑبڑا آدمی ہے, وہ گڑبڑ ہے, آپ کو گڑبڑ نہیں ہے نا. وہ گڑبڑ ہے, آپ کو گڑبڑ ہے, آپ بولیے, آپ اپنا حق ادا کیجیے, آپ اچھے ہیں نا. اس کو گڑبڑ کہہ کے خود نہیں بولتے, آپ بھی گڑبڑ ہیں, آپ اسے کہیں بات بہت پوری لگ رہی ہوگی, کہاں سے چھیڑ دیا, ارے کچھ اور بات کرتا, کوئی قصہ سناتا, مزہ آتا. نہیں, مزہ لینے کے لیے نہیں آیا, اپنی اصلاح کرنے آیا. آپ پڑھ تو کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر 2 آدمی میں بات چیت بند ہو جائے, جو پہلے سلام کرتا ہے وہ اس سے افضل, اس سے اچھا. اللہ کے رسول نے آپ کو اچھا کہا, آپ اپنے آپ کو اچھا کیوں نہیں رکھتے, کیوں نہیں بولتے آپ؟ ہاں, ایک صاحب سے دینی معاملے میں کوئی بحث ہو گئی, ناراض ہو گئے, تو میں جا کے ان سے معافی طلب کیا کہ اگر میری گفتگو سے آپ کو تکلیف ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, آپ میرے بھائی ہیں. تو چوراہے جا کے کیا کہہ رہے ہیں, آگے جھکا نا, اب کہ اللہ گواہ رہا نا اور بھی لوگ گواہ ہو سکتے. میں گیا, میں خوش اس بات سے انہوں نے چوراہے پر بیان کیا کہ میں ان کے پاس گیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تو تنہا گیا تھا اور بھی لوگ گواہ موجود تھے, میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے اس لہجے کا واقعی جھکا اپنے بھائی سامنے. سوچا نا کوئی دقت کی بات نہیں ہے, آخر میں اللہ تو بچا لے مجھ کو, بس دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, جس نام پہنچی کر رہے ہو نا, 4 لوگ لے کے جائیں گے, آپ خود قبر میں نہیں جا سکتے, اور قبر میں جا کے قبر کی مٹی ناک چاٹ جائے گی, ناک نہیں بچے گی. جب بچے گی ہی نہیں تو اس کو بچانے کی فکر کائے پڑے ہو, اپنی آنکھ کیوں برباد کر رہے ہو؟ ابھی سے بچا لو. ناک تو جائے ہی جائے گی, جان تو جائے ہی جائے گی, مان جائے گا. کاش کی جان سے اپنی آخرت بنا لیتے, کاش کی مال سے اپنی آخرت بنا لیتے, ہم لوگ تو یقیناً بہت بڑا فائدہ ہو جاتا. لیکن کچھ فائدہ لینا ہم پھر وہی دہراتے ہیں, وہ بالآخرۃ من الخاسرین. اگر مند وہ شخص ہے جو آخرت کے خسارے سے بچ جائے, آخرت کے نقصان سے بچ جائے. کیا آواز آ رہی ہے, آواز ہم لوگ آخرت کے نقصان سے بچنا یہ اصل عقل مندی ہے میرے بھائی. اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے تو ہم لوگوں کا بیٹھنا کچھ نہ کچھ ضرور فائدے مند ہوگا انشاءاللہ. صحابہ میں تنازع نہیں ہوتا تھا, اختلاف نہیں ہوتا تھا, لیکن کیا وہ ابھی انا کا مسئلہ بنا ہے؟
دلیل سامنے آ گئی، رجوع کریں. اپنی بات پہلے نہیں رہے، ہم لوگ اپنی بات پہلے رہے. تو میں بیان کر رہا تھا رکاوٹ اسلام کے لیے ہم لوگ بنے کہ نہیں بنے. ایک بہت بڑی جماعت ہمارے ہاتھ سے اسلام سے نکل گئی، یہ بات سب جانتے ہیں. اس کے بعد بھی آج تک ہم لوگ اپنی اصلاح نہیں کر پائے. اتنا بڑا نقصان ہو گیا، اس کے بعد ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. بتاؤ، ایک آدمی اسلام میں آنا چاہتا، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں، وہ کہتے ہیں اسلام میں تو آنا چاہتا ہوں لیکن میرے بیٹے بیٹوں کی شادی کیسے ہوگی؟